نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی حاضرین با تمکین فتنہ قادیانیت عہد حاضر کا سب سے مہلک ترین فتنہ ہے اور ہماری بدقسمتی یہ کہ آج یہ فتنہ ہمارے گلی محلوں میں گھس چکا ہے اور اب نوبت یہاں تک پہنچ آئی ہے کہ اب یہ فتنہ ہمارے گھروں کی دیواروں کو پار کر کے اندر آ چکا ہے اور امت کے پاس اس سے بچنے کا سامان کوئی نہیں. اس لیے کہ آج بدقسمتی کے ساتھ یہی ملت اسلامیہ اپنی گود میں اس فتنے کو پال رہی ہے. جب اس فتنے کو گرمی لگتی ہے تو یہی ملت اسلامیہ اسے اپنے دامن کی ٹھنڈی ہلا دیتی ہے. جب اس فتنے کو بھوک لگتی ہے یہی ملت اسلامیہ اس سانپ کو اپنا دودھ پلاتی ہے. جب اس فتنے کو بھوک لگتی ہے یہی ملت اسلامیہ اس کی خوراک کا بندوبست کرتی ہے, اس کی رہائش کا بندوبست کرتی ہے. اور اسی نام نہاد ملت اسلامیہ نے آج اس فتنے کو اپنے پروں تھلے چھپا رکھا ہے. آپ سوچیں گے میں کیا بات کہہ رہا ہوں اور میں نے آپ کے دامن کے اندر کون سے جملے اور کون سے فکرے اور کون سے آتشین لفظ پھینک دیے ہیں. میرے دوستو ذرا توجہ کرنا, یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے, یہ اس غیرت مند نبی کا مسئلہ ہے جس کے لیے میرا رب اتنا غیرت مند ہے کہ اللہ نے ساری زندگی اپنے محبوب کے جسم پر بکری نہیں بیٹھنے دی. اس طرح پال رہے ہیں جس طرح یہ ملنگ کا علاقہ ہے. اس ایک میل کے محلے کے اندر, اس ایک میل کے محلوں کے اندر فرض کریں قادیانیوں کی ایک پر ایک قادیانی کی پرچون کی دکان ہے. اس علاقے کے اندر تو 10, 12, 14 گھر ہوں گے قادیانیوں کے. بتائیں مجھے کہ اس پرچون کی دکان سے سودا کون خریدتا ہے اور اس قادیانی کے رزق کا سامان کون کرتا ہے؟ بولے ذرا ہمت کے ساتھ, بولے جی بولے. مسلمان کرتے ہیں نا. اگر اس علاقے کے اندر قادیانیوں کی کپڑے کی 2 دکانیں ہیں, یہ تو مردم شماری کے اعتبار سے 2% بھی نہیں ہے. قادیانی مردم شماری کے اعتبار سے 1% نہیں ہے. اگر اس علاقے کے اندر قادیانیوں کی کپڑوں کی 2 دکانیں ہیں تو اگر صرف قادیانی ان سے کپڑا خریدنے جائیں تو اس کو تو مہینے کی 1000 کی بھی, اس کو ایک مہینے میں 1000 کی بھی سیل نہیں ہوگی. تو میں پوچھتا ہوں اس قادیانیوں کے بچوں کو, اس قادیانی خنزیر کو, اس کی بیوی حرام زادی کو جو رسول اللہ کو گالی دیتا ہے, اس کا پیٹ کون پالتا ہے؟ بتائیں مجھے. ذرا اونچے بولے. اعتراف جرم کر کے بچا جا سکتا ہے. پروفیسر مرزا منور نے کہا تھا صاحب گنبد خضرا میں سوالی بن کے آیا ہوں کہ مسلمانوں نے بیچ دیا تاج و تخت ختم نبوت. ہم نے بیچ دیا, ہمیں کیا پرواہ اس سے. پتا چلے گا قبر کے اندر جا کے مسلمان ہے یہ منافق ہے. دعویٰ کیا تھا نا صدیق اکبر کے حد میں مسلمان کذاب نے, تو مدینے کے کیا حالات تھے؟ نوزادہ ریاست تھی. صدیق اکبر نے کہا تھا مسلمان سن, اس یمامہ کے میدان سے یا تو زندہ واپس لوٹے گا یا ہم زندہ واپس لوٹیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر زندہ ہو اور تو بھی اس دھرتی کے اوپر سانس لے رہا ہو. مجھے لاہور کے اندر
مغلپورے میں جانے کا اتفاق ہوا. ایک ہی علاقے کے اندر قادیانیوں کے 7 سکول ہیں. 7 سکول، لاکھوں روپیہ فیسوں کا انہیں ملتا ہے. مجھے بتائیں سکول
مسلمانوں کے گھر گھر پہنچایا، اکیلے آدمی نے جسے سارا کام کیا۔ ربوہ میں اس کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی اور اسے کہا گیا جناب شاہ نواز صاحب آپ نے بہت بڑا کام کیا، آپ نے احمدیت کی بڑی خدمت کی، اتنی دور کا علاقہ رشیا آپ نے گھر گھر کے اندر احمدیت کا پیغام پہنچا دیا، قرآن کا ترجمہ کرا کے وہاں پر پہنچا دیا۔ ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جب اس کو سٹیج پہ بلایا گیا تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا میرا کیا شکریہ ادا کرتے ہو، میرا کیا شکریہ ادا کرتے ہو؟ شکریہ ادا کرو ان نام نہاد مسلمانوں کا، ان گونگلوؤں کا، ان ذلیلوں اور رذیلوں کا، ان الٹی کھوپڑی والوں کا، جنہوں نے میری شیزان کی بوتل پی، شیزان کی مصنوعات خریدی، چٹنی خریدی، جیلی خریدی، اچار خریدے، شربت خریدے، مجھے اربوں روپے کی آمدنی ہوئی، اس میں سے میں نے 10% نکال کے اس کام پہ لگا دیا۔ میں نے کون سا پلے سے یہ کیا ہے؟ یہ ان خبیثوں کا کیا دھڑا تھا، ان کا منہ انہی کا جوتا ہے، انہی کا سر ہے، انہی کا جوتا ہے، میں تو انہوں نے ہی سارا کام کیا ہے، اس میں تو میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب بتاؤ جنہوں نے شیزان پی، دیگر مصنوعات پی، ان کے توسط سے، ان کے مال سے رشیا کے مسلمانوں کا ایمان لٹا، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے مسلمانوں کا ایمان ہمارے ہی پیسے سے لٹ رہا ہے، اور یہ ساری حرکتیں یہ مسلمان کر رہا ہے۔ آج جب ہماری بے غیرتی، بے خمیتی حد سے بڑھ گئی تو پھر معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر، پاکستان کے ہر شہر کے اندر قادیانیوں کے میرج بیوروز ہیں، یعنی رشتہ ناطہ کروانے والے ادارے ہیں، اس کے توسط سے سینکڑوں مسلمان بچیوں کی شادی قادیانیوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ روکنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ہمارے ایک ملنے والے محمد عمر ان کا نام ہے، ان کی بچی پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، ایک قادیانی لڑکے نے اس کو تبلیغ کرنی شروع کی، اس کو تبلیغ کرنی شروع کی، قائل نہ ہوئی۔ اس نے کہا تو قائل نہیں ہوتی تو پھر میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، مسلمان ظاہر کرنے کے بعد شادی ہو گئی۔ جب شادی ہو گئی، ایک بچی کی ماں بن گئی، ایک دن اس نے شیطانی کہکا لگا کے کہا کہ میں تو پکا قادیانی ہوں۔ اب بھاگ کہاں بھاگتی ہے؟ اس باپ کا جو حشر ہم نے دیکھا، اللہ معاف کرے۔ گارڈن ٹاؤن سے مجھے ایک شخص کا فون آیا، اس نے کہا میری بیٹی پنجاب یونیورسٹی میں مائکرو بایولوجی کی اسٹوڈنٹ ہے، کسی قادیانی نے اس کو پھانس لیا ہے۔ میں نے بڑا سمجھایا، باز نہیں آئی۔ میں نے کہا مجھے پتہ بتائیں، میں آتا ہوں۔ کہنے لگے ابا کہ آپ کے کیا کریں گے؟ آج شام کو اس کی شادی ہے۔ آج میں بدقسمت مسلمان باپ ایک مرتدہ بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کر رہا ہوں۔ بے شمار واقعات ہیں، اور اس وقت کشمیر کے ایک گاؤں کا وزٹ کیا گیا، اس کے اندر 144 مسلمان بچیاں قادیانیوں کے نکاح میں ہیں۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ میرے دوستو، آج قادیانی اداروں کے نام پر ان کے سکولز ہیں، گورنمنٹ کالج، یہاں پہ ان کا نیٹ ورک ہے بڑا زبردست قسم کا۔ وہ عام بندے پہ کم توجہ دیتے ہیں، ذہین لوگوں پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کو جو بیوروکریسی ملتی ہے پورے پاکستان کو، اس میں سے 60% بیوروکریسی گورنمنٹ کالج لاہور سے ملتی ہے، عام بندوں سے نہیں انہیں ملتی۔ وہاں سے ان کا نیٹ ورک ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے وہاں پہ کام شروع کیا ہے اور ان کو جواب دینا شروع کیا ہے۔ اسی طرح قادیانیوں کے سکولز ہیں، ان سکولوں میں مسلمان بچوں کو وہاں پہ داخل کروایا جاتا ہے، ان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں اور ان کو قادیانی بنا لیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ فتنہ آج ہر اینگل سے آپ کے سامنے پھیل رہا ہے، اور یہ فتنہ چاہتا کیا ہے؟ یہ فتنہ چاہتا کیا ہے؟ اس فتنے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تخت ختم نبوت سے اتارا جائے اور مرزا قادیانی کو اس تخت پر بٹھایا جائے، اور نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس سے تاج ختم نبوت اتار کر مرزا قادیانی ملعون کے سر پہ رکھا جائے۔ آج جو حالات ہیں
جو مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک جو مسلمان کی صورت حال ہے، جو اس کی ذلت اور رسوائی ہے، 1.40 کروڑ کی تعداد اس کی ہو گئی، لیکن آج ان کی حیثیت خارج زدہ کتے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے محبوب سے بے وفائی کی ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ ایک رات رو رو کر میں نے اپنے رب کے حضور گزارش کی، اے اللہ یہ امت ذلیل و رسوا کیوں، اے اللہ یہ امت زبوں حال کیوں؟ کہنے لگا، مجھے آواز آئی، پروردگار نے کہا، اے اقبال یہ امت دل تو رکھتی ہے لیکن محبوب نہیں رکھتی۔ ہم نے اس نبی کے ساتھ بے وفائی کی جس نبی نے ہماری محبت میں اپنے سارے آنسو بہا دیے۔ ہم نے اس نبی کے ساتھ بے وفائی کی جس نبی کے ہاتھ آدھی رات کو پیالہ بن جاتے اور ہمارے لیے دعائیں مانگتے مانگتے ساری رات گزر جاتی۔ ہم نے اس نبی کے ساتھ بے وفائی کی جسے ہمارے ساتھ اتنا پیار تھا، کہا کہ میرے امتیوں صبح سو کے اٹھو تو جوتا پہننے سے پہلے جوتے کو جھاڑ لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کیڑا اس جوتے کے اندر چھپا ہو، وہ کیڑا تمہیں کاٹ لے گا، جب وہ کیڑا تمہیں کاٹے گا تو تمہیں تکلیف ہوگی، جب تمہیں تکلیف ہوگی تو پھر محمد کو تکلیف ہوگی۔ ہم نے اس نبی کے ساتھ بے وفائی کی جس نبی کو ہمارے ساتھ اتنی محبت تھی، کہا میرے امتیوں رات کو سونے لگو تو سونے سے پہلے گھر کے چراغ کو بجھا دیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کوئی پرندہ کوئی کیڑا چراغ کے ساتھ ٹکرائے، چراغ الٹ جائے، تمہارے گھر کو آگ لگ جائے، اور جب تمہارے گھر کو آگ لگے گی تمہیں تکلیف ہوگی، جب تمہیں تکلیف ہوگی تو پھر محمد کو تکلیف ہوگی۔ ہم نے اس نبی کے ساتھ بے وفائی کی جس نبی کو ہمارے ساتھ اتنی محبت۔ فرمایا صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں آپ کو تلاش کرنا ہو کہاں ملیں گے؟ فرمایا مجھے میزان پہ مل لینا، میں اپنے سامنے کھڑا ہو کے اپنی امت کے اعمال تلوا رہا ہوں گا، صحابہ وہاں ملاقات نہ ہو۔ فرمایا مجھے پل صراط پہ مل لینا، میں اپنے سامنے اپنے امتیوں کو پل صراط پار کروا رہا ہوں گا۔ پوچھا وہاں ملاقات نہ ہو، کہا حوض کوثر پر مل لینا، میں حوض کوثر پر اپنے ہاتھوں سے جام کوثر بھر بھر کر اپنی امت کو پلا رہا ہوں گا۔ ہم نے اس نبی کے ساتھ بے وفائی کی جس نے اپنی ساری زندگی ہمارے ساتھ وفائیں کرتے ہوئے گزار دی۔ اور آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا، ایک بات یاد رکھیے، حشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونی ہے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا نظام تو نہیں۔ حشر کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہونی ہے، اللہ کو حساب کون دے سکتا ہے؟ تقیہ ہے تو محمد کریم کی شفاعت پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے فرمایا، اے عائشہ جس کا حساب ہو گیا وہ مارا گیا، جس کا حساب ہو جائے گا دوستو وہ مارا گیا۔ تقیہ ہے شفاعت رسول پر، آؤ اپنے دامن میں دیکھتے ہیں ہم نے نبی کے ساتھ کون سی محبت کی ہے، کون سی چاہت کی ہے، ان کی ختم نبوت کے لیے کیا کام کیا ہے۔ کل جب قیامت کے روز ان سے پروانہ شفاعت مانگیں گے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، اے شخص بتا تو اس عہد میں زندہ تھا جب مرزا قادیانی نے میری نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، میرے تاج و تخت ختم نبوت کو لوٹا گیا، میری احادیث کو مسخ کیا گیا، میرے قرآن میں تحریف و تبدل کے طوفان اٹھائے گئے، میری بیویوں کے مقابلے میں ام المومنین تیار کی گئی، میرے صحابہ کے مقابلے میں جعلی صحابہ تیار کیے گئے، میرے دین کو مسخ کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ بتا تو اس وقت جوان تھا، تیرے بازوؤں میں طاقت تھی، تیرے دماغ بڑا قوی تھا، تو با اثر تھا، پڑھا لکھا تھا، بول سکتا تھا، صاحب قلم تھا، لکھ سکتا تھا، تیرے سامنے میری نبوت کا یہ تماشا لگا، بتا اگر تیرا میرے ساتھ تعلق تھا تو تو نے میرے لیے کیا کیا؟ اس سوال کا جواب اب آپ بھی سوچئے، اور اس سوال کا جواب میں بھی سوچوں، ہر شخص سے سوال پوچھا جانا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آتا ہے، اللہ پاک ایک قوم سے ناراض ہو گئے تو اللہ نے کہا کہ بن جاؤ بندر اور خنزیر، بن جاؤ بندر اور خنزیر۔ مفسرین نے لکھا بندر وہ بنے جو جرم کرتے تھے، بندر وہ بنے جو جرم کرتے تھے، اور خنزیر وہ بنے جو مجرموں کو جرم کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔ میں ڈرائی پورٹ لاہور میں مغل پورے سے گزر رہا تھا، دیکھا 300-400 آدمی اکٹھے ہیں سڑک پہ، مجمع لگا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے ڈرائی پورٹ میں گودام کو آگ لگ گئی،
میں نے مجمع میں سے دیکھا کہ 10-15 آدمی ایسے تھے جو چیخ مارتے بے ہوش ہو جاتے، پانی پلاتے پھر ہوش میں لاتے، پھر گر جاتے، رو رہے تھے، دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، باقی کون ہیں؟ کہنے لگے یہ وہ ہیں جن کا سامان جل رہا ہے اور باقی سارے تماشائی ہیں۔ اور ختم نبوت کے لیے کسی کو بے چین دیکھو، کسی کو مضطرب دیکھو، کسی کو روتے دوتے دیکھو تو سمجھ لو کہ اس کا تو آقا کے ساتھ تعلق ہے، اور کس باقیوں کو تماشا دیکھتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لو کہ ان کا آقا کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ بے شک کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کی توہین ہو اس پہ خاموشی جو ہے یہ ایمان کی خاموشی ہے۔ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک جنازہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تک ساتھ پہنچے، قبر کی کھدائی ہونے لگی، زمین پہ کدھالیں پڑنے لگیں، قبر کا گہرا سے گہرا ہوتا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پاس تشریف فرما تھے، صحابہ سے کہا لوگو اس وقت کے آنے سے پہلے کچھ کر لو۔ یہ آواز صرف صحابہ کے لیے نہیں تھی، یہ قیامت تک کے لیے آنے والے آخری انسان کے لیے تھی، ہمارے لیے بھی ہے۔ آؤ ہم بھی، ابھی مہلتیں باقی ہیں، ابھی زندگی کا چراغ جل رہا ہے، ابھی نبضیں پھڑک رہی ہیں، ابھی دل دھڑک رہا ہے، ابھی ہاتھ میں اٹھنے کی سکت باقی ہے، ابھی پاؤں میں چلنے کی ہمت ہے، ابھی آنکھیں جھپک رہی ہیں۔ ان قریب وہ دن آنے والا ہے جب یہ سب کچھ ہم سے چھین لیا جائے گا اور ہمیں اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کے اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ آؤ وہ وقت آنے سے پہلے دامن رسالت سے وابستہ ہو جائیں تاکہ آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔